اور امام غزالی نے بھی کہا ہے، اور حقیقت بھی یہی بات ہے۔ ایمان کس چیز کا نام ہے؟ اقرار باللسان کیا کہ اللہ ایک ہے، رسول اللہ آخری رسول ہے، اس کی تصدیق قلب نے کی، دل نے اس کو سچا جانا، سچا مانا، اللہ پہ ایمان لے کے آیا، رسول اللہ کو نبی مانا۔ کیا ایمان صرف اقرار باللسان اور تصدیق بالقلب کا نام ہے؟ یہ بہت بڑا مغالطہ ہے، یہ بہت بڑا فتنہ ہے، یہ بہت بڑا اشکال ہے کہ بندہ زبان سے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا، ایمان کو قبول کر لیا، اب جو چاہے کرتا رہے، جو مرضی کرتا رہے، اس کے ایمان کو، اس کے اسلام کو کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ یاد رکھیے گا یہ کلیہ اور فلسفہ آج ذہن نشین کر لیجئے کہ ایمان کے بغیر، جیسے ہمارا عقیدہ ہے، ایمان کے بغیر کوئی عمل قیامت کے دن فائدہ نہیں پہنچائے گا۔ ہاں دنیا میں کافر لوگ ایمان کے بغیر جو عمل کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان دنیا میں ان کو اس کے بدلے میں رزق دیتا ہے، عزت دیتا ہے، مقام دیتا ہے، شہرت دیتا ہے۔ بعض آیات تو اس بات کے اوپر دلالت کرتی ہیں کہ اگر مومنوں کے دلوں کا اللہ کو خیال نہ ہو تو اللہ کافروں کے گھروں کی سیڑھیاں بھی سونے اور چاندی کی بنا دے۔ یہ دنیا کے اندر ان کو ان کے اعمال کا بدلہ دیا جاتا ہے، لیکن ایمان کے بغیر عمل اللہ کے ہاں قیامت کے دن قابل قبول نہیں ہے۔ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے ہاں دین صرف اسلام ہے، اس کے علاوہ اب جو بھی ہے اس کا حبام منصورہ ہو جانے ہیں سارے کے سارے اعمال قیامت کے دن۔ جس طرح یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ ایمان کے بغیر عمل قابل قبول قیامت کے دن نہیں ہے، اسی طرح ہمارا یہ بھی عقیدہ ہونا چاہیے اور ہے، اور یہی منہج سلف ہے اور یہی درست عقیدہ ہے کہ عمل کے بغیر بھی ایمان مکمل نہیں ہوتا۔ ایمان کے بغیر اگر عمل قابل قبول نہیں ہے تو عمل کے بغیر بھی اللہ کے ہاں ایمان قابل قبول نہیں ہے۔ یہ آپ کو کسی نے مغالطہ ڈالا ہوا ہے کہ عمل کرنا نہیں ہے، اعمال کرنے نہیں ہے، صرف زبان سے لا الہ الا اللہ کا اقرار کر لیا اور عمل نہ کیا۔ اور ان اعمال میں سے سب سے پہلا عمل یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا واعبدوا، اللہ کہہ رہا ہے سورۃ حج آیت نمبر 77۔ کسی کو اشکال ہے جا کے اٹھائے قرآن تفسیر پڑھ لے۔ اے ایمان والو، عمل کی ابتدا کہاں سے کرنی ہے؟ نماز سے۔ یہ سورۃ حج آیت نمبر 77، عمل کی ابتدا اسلام میں کہاں سے ہونی ہے؟ نماز سے۔ پہلے رکوع کا ذکر، پھر سجدے کا، پھر عبادت کا، یعنی عبادت ہے ہی نماز، اللہ کے ہاں ابتدا ہی یہاں سے ہوتی ہے۔ وَافْعَلُوا الْخَيْرَ، اس کے بعد کوئی نیکی کا عمل کرنا چاہتا کر لے۔ جیسے اللہ نے رسولوں کو حکم دیا تھا، یہ بالکل اس سے مطابقت رکھتی ہوئی آیت ہے، یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، پہلے حلال کھاؤ پھر نیک عمل کرو۔ اسی طرح والوں کو مخاطب ہو کے اللہ نے کہا پہلے نماز پڑھو پھر نیک عمل کرو۔ اگر انسان یہ سمجھتا ہے کہ میں نیک عمل کرتا چلا جا رہا ہوں، نماز میں نے پڑھی نہیں، میرا عمل قابل قبول ہے، وہ جاہل ہے۔ اس کو اسلام کے بارے میں کسی نے مغالطہ ڈال دیا، وسوسہ ڈال دیا۔ میرے بھائیو، یہ باب سخت ہے، اور آپ لوگ علماء سے اور مولویوں سے یہ شکوہ کرتے ہیں، یہ جی اسلام سے متنفر کرتے ہیں۔ اللہ کی قسم آپ کو اسلام کی دعوت دیتے ہیں کیونکہ صحابہ کا اس بات کے اوپر اجماع تھا، جو بندہ نماز نہیں پڑھتا وہ اسلام سے خارج ہے۔ کتنی سخت بات ہے سخت، لیکن یہ سخت بات اس لیے کہ آپ پڑھیں، اس لیے نہیں ہے جی اسلام بڑا سخت ہے، اس لیے نہیں بتایا جاتا کہ اسلام بڑا سخت ہے اب پڑھنی نہیں ہے جی، نماز پڑھے بغیر جی بندہ مسلمان نہیں ہوتا تو میں نے پڑھنی نہیں۔ یہ عجیب رزلٹ لوگ نکالتے ہیں۔ اگر نماز کے بغیر اسلام نہیں ہے تو بھائی نماز پڑھو، اس لیے بتایا جا رہا ہے کہ نماز پڑھو۔ بین العبد والکفر ترک الصلاۃ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، صحابہ کے فتوے کی بات تو بات کی ہے کہ بندے اور کفر کے درمیان فرق کرنے والی چیز یا ایک انسان کو کافر بنانے والی چیز ترک الصلاۃ ہے، نماز کو ترک کر دینا۔ بین العبد والشرک، شرک اور بندے کے مابین جو چیز انسان کو مشرک بنا دیتی ہے وہ کیا ہے؟ نماز ہے۔ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اللہ کہہ رہا ہے، اللہ کی بھی نہیں ماننی۔ فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ،
قرآن کی آیتیں واضح ہیں. ایک تو آپ کہتے ہیں، یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ فلسفہ جی مولویوں نے بنایا. اللہ کی قسم، مولویوں کو کیا ضرورت ہے بنانے کی؟ اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر. یہ مولوی کا فتویٰ ہے کہ جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑی اس نے کفر کر لیا. یہ مولوی کہہ رہا ہے، اللہ کہہ رہا ہے فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ. اللہ کہہ رہا ہے کہ اگر وہ توبہ کر لیں، اور توبہ کی شرط کیا رکھی ہے؟ نمازوں کو قائم کر لیں. اگر وہ توبہ کریں، اسلام کو قبول کریں، اور اسلام کی قبولیت کا کیا معیار اللہ نے طے کیا ہے؟ اگر وہ نمازوں کو قائم کریں اور زکوٰۃ کو ادا کرنا شروع کر دے تو تمہارے دینی بھائی ہیں. اور دوسری آیت میں کیا کہا؟ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ. اگر وہ نمازوں کو قائم کر دیں اور زکوٰۃ دینا شروع کر دیں، فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ، ان کا راستہ چھوڑ دو، پھر وہ تمہارے مسلمان بھائی ہیں. من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر. ایک روایت میں تو ہے نا اس نے کفر کیا، اور ایک روایت میں فقد کفر جہارن، اس نے اعلانیہ کفر کر دیا. اس نے اپنے آپ کو علی اعلان بتلا دیا میں ملت اسلامیہ سے باہر ہوں. جس نے نماز کو ترک کیا اس نے اعلان کر دیا کہ میں ملت اسلامیہ کا حصہ نہیں ہوں، میں مسلمان نہیں ہوں. لا دین لمن لا صلاۃ لہ، اس کا کوئی دین نہیں جس نے نماز نہیں پڑھی. لا سہم فی الاسلام، اس کا اسلام میں کوئی حصہ نہیں ہے جس نے نماز نہیں پڑھی. یہ میری بہنیں، بیٹیاں اور بیٹے، اگر یہ نماز کے بغیر، عمل کے بغیر آپ نے کیسے تصور کر لیا ایمان مکمل ہے ہی نہیں. اعمال بالجوارح، اعمال کر کے، عمل کر کے ہی بندہ مسلمان بنتا ہے. ہم نے یہ سمجھ لیا کہ صرف کلمہ پڑھ لیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا اقرار کر لیا ہے، ہم بڑے پکے سچے مسلمان ہیں. یہ شیطان کا مغالطہ اور دھوکہ ہے. یہ کسی مولوی کا فتویٰ نہیں ہے. اللہ کی قسم، یہ اللہ کا، رسول اللہ کا، صحابہ کا، تمام امت کا اجماعی عقیدہ ہے، اور اللہ کی طرف سے عطا کردہ ہے، رسول اللہ کی طرف سے عطا کردہ ہے. صحابہ اور امت کو، علماء کو، جن کے بارے میں آپ تان و تشنیع کرتے ہیں، یہ جو علماء نے بڑا سخت مسئلہ بیان کیا. صحابہ اس کو پکا کافر سمجھتے تھے. جو بندہ، اور آج یہ بات بھی یاد رکھ لیجئے، جو بندہ عقیدے کے اعتبار سے یہ بات سمجھتا ہے کہ میں 5 نمازیں نہ بھی پڑھوں، 4 پڑھ لوں، 3 پڑھ لوں، میرا دین مکمل ہے. جس کا یہ عقیدہ ہو کہ 5 نمازیں پڑھے بغیر بھی بندہ مسلمان رہتا ہے، 4 پڑھ لینے سے، 3 پڑھ لینے سے، 2 پڑھ لینے سے، 1 پڑھ لینے سے رہتا مسلمان ہی ہے، وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے. جس کا یہ عقیدہ ہے. ہاں، جس کا عقیدہ یہ ہے کہ 5 نمازیں پڑھنا فرض ہے اسلام میں، اور وہ نہیں پڑھتا، یہ بد عملی ہے. یہ ایک الگ قسم کی بد عملی ہے. وہ بھی اگرچہ جان بوجھ کے چھوڑ رہا ہے تو وہ عادی تارک صلاۃ ملت سے خارج ہو جاتا ہے. لیکن جس کا عقیدہ آج ہی یہ بن گیا، منکرین حدیث کا، نئے نئے فلاسفرز کا، دین احسان کے دعوے کرنے والوں کا، دین میں سہولتیں اور اعتدال کے فتوے دینے والوں کا، جی کوئی فرق نہیں پڑتا، جی آپ کوشش کرتے رہیں، بالآخر یہ واحد ایسا عمل ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور کسی عمل کے اوپر نابالغ بچے کو مارنے کا حکم دیا ہے؟ بتائیے. نابالغ بچے کے اوپر کیا مار پیٹ تادیب کے علاوہ کسی عمل کے لیے ہے، یا اس کا حساب ہونا ہے؟ نابالغ ایک بچہ مر بھی جائے، وہ حساب کتاب سے بری ہے، یا اس کا حساب کتاب ہونا ہے؟ حساب کتاب سے بری ہے. لیکن اس نابالغ بچے کے اوپر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا 7 سال کا بچہ کتنا کو ہوتا ہے، اس کو حکم دو نماز کا، اس کو ساتھ لے کے مسجد میں آؤ، اس کو ساتھ لے کے چلو. اور جب وہ 10 برس کا ہو جائے، بلوغت کے لفظ نہیں ہے، جب وہ 10 برس کا ہو جائے اور نماز پڑھنے تمہارے ساتھ مسجدوں میں نہ جائے، پھر اس کو ضرب بھی لگاؤ، پھر اس کو ڈانٹو ڈپٹو، ساتھ لے کے آؤ. بتائیے اور کس عمل کے بارے میں؟ باقی اعمال کے بارے میں آپ کو ملے گا ترغیب دو، صدقے کی، بچوں کے ذریعے بھی صدقہ کرو، روزے بچوں کو بھی رکھواؤ، قرآن بچوں کو بھی پڑھواؤ، حفظ بچوں کو بھی کرواؤ. باقیوں میں ترغیب ہے. واحد عمل ہے جس میں ڈانٹ ہے، مار ہے، حکم دیا جا رہا. وجہ
تاکہ مسلمانوں کے بچے بچپن ہی سے اس ٹریننگ کے، اس عادت کے اندر مبتلا ہو جائیں کہ نماز چھوٹے ہی نہ۔ یہ بھی یاد رکھیے گا، نماز اول ہر بندے کے لیے عادت ہوتی ہے، عادت بنائیے۔ بعض لوگ یہاں پہ بھی تان کرتے ہیں، یہ جی نماز بطور عادت پڑھی جاتی ہے، آتے ہیں اللہ رب العزت کو آ کے سبق سنایا اور سبق سنا کے چل دیے۔ ٹھیک ہے، خشوع ہونا چاہیے، خضوع ہونا چاہیے، لیکن جو سبق سنانے بھی نہیں آ رہا، جو سبق بھی نہیں سنا رہا اللہ کو آ کے، اللہ نے جو مقرر کیا ہوا ہے اس کا کیا؟ تو اول ہر عبادت عادت ہوتی ہے، اول ہر عبادت عادت ہوتی ہے، لیکن جب وہ عادت پختہ ہو جاتی ہے پھر اس میں کسی دن خشوع بھی آ جاتا ہے، کسی دن خضوع بھی آ جاتا ہے۔ جب عادت پختہ ہو گئی ہے، 5 وقت اللہ رب العزت کی بارگاہ میں کھڑا ہو گیا ہے، اس کو نماز کے فضائل، نماز کی اہمیت کا ادراک اور شعور علماء سے، احادیث سے اس نے سن لیا، اخذ کر لیا کہ سجدہ تو انسان زمین میں کرتا ہے، ماتھا تو انسان زمین پہ رگڑ رہا ہے، ناک تو انسان زمین پہ رگڑ رہا ہے، لیکن اللہ رب العزت اس کا مقام اتنا بلند کر دیتے ہیں کہ سجدہ زمین پہ ہوتا ہے اور انسان کا سر اللہ رب العزت کے قدموں میں پہنچ جاتا ہے۔ یہ انسان کا مقام بلند ہے، اور یہ نماز کے فضائل کے اوپر انشاءاللہ آنے والے دروس میں گفتگو ہوگی۔ لیکن میرے بھائیوں، معراج کی وہ حدیث، آپ نے ترک صلاۃ کو کفر بھی نہ سمجھا، خارج عن الملہ بھی نہ سمجھا، اور آپ نے سمجھا بغیر نماز کے بھی انسان کا اسلام مکمل ہے۔ اور میرے بھائیوں، آج اللہ کی قسم جتنے بیٹھے ہیں، یہ تو فرض ہے، اس کے لیے تو وعدہ ہونا چاہیے۔ کل تو میں نے آپ کو کہا تھا ارادہ کریں وضو کا، کہ رات سونے سے پہلے کر کے سویا کریں گے، لیکن آج تو آپ کو وعدہ کرنا چاہیے کہ ہم میں سے اگر کوئی بندہ دن میں یہ بات بھی سمجھ لیجئے، جو بندہ یہ سمجھتا ہے کہ میں نے 5 میں سے 4 پڑھ لی ہیں تو میں نے بڑا مارکا مار لیا ہے، اس کی اللہ کے رجسٹر میں غیر حاضری لگی ہوئی ہے۔ کہیں پورے قرآن پاک میں نماز پڑھنے کا حکم نہیں ہے، ہمیشہ کس چیز کا حکم ہے؟ قیام کرنے کا، قائم کرنے کا۔ اقام الصلاۃ، اقیم الصلاۃ، اقیم الصلاۃ، یقیم الصلاۃ، ہر جگہ قیام۔ ایک جگہ بھی قرآن پاک میں ذکر کی طرح نماز کا ذکر نہیں کیا گیا کہ پڑھ لو، کہیں پہ بھی نہیں ہے۔ ہمیشہ کیا کہا گیا؟ قیام کرو۔ قائم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک دن میں 5 پڑھو، 3 پڑھی، 2 پڑھی، 1 پڑھی، 4 پڑھی، برابر ہیں۔ قبول کس کی ہونی ہے؟ جس نے 5 پڑھی۔ اپنے حاضری کے رجسٹر میں 5 نمازوں کی حاضری لگائیے۔ جو سست ہے اس کو بھی چاہیے۔ یہ صرف ٹریننگ کے لیے کہہ رہا ہوں، ورنہ نماز کو وقت مقررہ ہی پر پڑھنا ہے۔ لیکن جو سست ہے وہ بھی آج یہ وعدہ کرے اللہ سے، سابقہ گناہوں کی معافی مانگے، تجدید عہد کرے، تجدید عزم کرے، اور یہ اللہ سے وعدہ کرے، اللہ رات اس وقت تک سوؤں گا نہیں جب تک رجسٹر میں 5 کی 5 لکھ کر فرشتے حاضری پوری کی پوری نہیں لگا دیتے۔ پھر وہ بندے کو عادت پڑ جائے گی، پھر جب اکٹھی پڑھے گا 2 3 نمازیں، تو پھر شاید وہ وقت کے اوپر پڑھنا شروع کر دے۔ یہ بہت سے لوگوں نے تجربے اور مشاہدے سے یہ باتیں کی ہیں۔ اسلام کا مطلوب نہیں ہے، لیکن آپ کو کہہ رہا ہوں ابھی بھی کوئی کمزور ہے تو وہ اس طرح اپنی ٹریننگ کر لے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کل قیامت کے دن اس شخص کو معراج کی رات میں رسول اللہ نے اس کا مشاہدہ بھی کیا، اور بعض نے کہا یہ خواب میں مشاہدہ کیا۔ معراج خواب میں نہیں ہے، روایات الگ الگ ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ایک شخص کے سر کے اوپر فرشتے گرز مار رہے ہیں، پتھر مار رہے ہیں، سر پھٹ جاتا ہے۔ بھیجا باہر آ گیا، دماغ اڑ گیا، پھر سر آپس میں مل گیا، پھر پھٹ گیا، پھر مل گیا۔ یہ کون ہے؟ دو روایات ہیں۔ ایک میں یہ ہے یہ قرآن سے غفلت کرنے والا اور نماز سے غافل ہونے والا، اور دوسری روایت میں صرف یہ ہے یہ فرض نمازوں کے وقت سوتا رہتا تھا، فرض نمازوں سے غافل تھا۔ اب مجھے ایک بات بتلائیے کہ جو بندہ فرض نمازوں سے غافل ہے اس کو معراج کی رات میں پتھروں کا عذاب ہو رہا ہے، کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو یہ بات مجھے بتلا نہیں دی کہ کل قیامت کے دن سب سے پہلے جس عمل کا حساب ہوگا وہ کون سا ہوگا؟ نماز۔ جس کی نماز سیدھی ہو گئی اس کے باقی اعمال بھی سیدھے ہو جائیں گے۔